والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام۔ مسلمان بھائیوں اور میرے ویر بھائیوں، قرآن پاک کے آخری سپارے میں سے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھنے کا اور آپ نے اس کو سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ عصر کے نام سے موسوم ہے اور پہچانی جاتی ہے یہ سورت۔ انتہائی مختصر سے وقت میں اس سورت کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اکثر صحابہ کرام کا، کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو السلام علیکم کے بعد ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پورا ہی قرآن ہدایت اور رہنمائی ہے، لیکن قرآن کی سورت سورہ عصر، اس کو اگر غور سے پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے اور عمل کر لیا جائے تو بندے کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی ہے۔ اس کے مضامین کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک قسم اٹھائی، قسم اٹھانے کے بعد ایک اٹل حقیقت کی طرف ہمیں اشارہ کیا۔ قسم اٹھائی والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے عصر کی، اور پھر فرمایا انا، بے شک، کوئی شک نہ کرنا، شبہ نہ کرنا، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں عصر، کہ رب نے جو قسم اٹھائی عصر۔ عصر کا مفہوم اگر ہمیں ملتا ہے کہ عصر سے مراد زمانے کی، کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ زمانے سے مراد میرے بھائیوں ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہم کبھی کبھار اپنی کم علمی کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اپنی باتوں میں، کہ جی زمانہ بہت برا ہے یا زمانہ بہت برا آ گیا ہے، شریعت کی روح سے یہ لفظ غلط ہے اور ایسا کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ کوئی برا نہیں ہوتا، اس میں بسنے والے لوگ اچھے یا برے ہوتے ہیں اپنی کرتوتوں سے، کیونکہ زمانہ
ہر زمانہ ہی اللہ ہے. ابھی ہم نے جمعہ پڑھا. جمعے کی پہلی رکعت کے اندر قرآن مجید کی جو الفاظ امام صاحب نے پڑھے اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا کہ مالک اللہ ہی ہے، بادشاہ اللہ ہی ہے، بادشاہی اللہ کے لیے ہی ہے. اسی کے ہاتھ میں ہے جس کو اس دنیا میں تھوڑی وقت کے لیے بادشاہی دے دے پھر چھین لے، پھر دے دے پھر چھین لے، پھر عزت دے دے پھر عزت لے لے، پھر ذلت دے دے پھر عزت دے دے. ساری خیریں اسی کے لیے ہیں، سب کچھ کرنے والا وہی ہے. یہ چھوٹا سا مفہوم ہے قرآن کے ان الفاظ کا جو پہلی رکعت میں امام صاحب نے پڑھا ہمارے سامنے. تو زمانہ سارے ہی زمانے اللہ کے ہیں. ہر زمانہ آج سے 1000 سال پہلے بھی اللہ کا زمانہ تھا، لاکھ سال پہلے بھی اللہ کا زمانہ تھا، آج بھی اللہ کا زمانہ ہے اور قیامت تک اسی کا زمانہ ہے. اس دنیا کو چاند سورج ستارے قائم ہونے سے پہلے بھی اسی کا زمانہ تھا. جب آپ اور میں نہیں تھے اس وقت بھی اسی کا زمانہ تھا. آج آپ اور میں یہاں چل پھر رہے ہیں بھی اسی کا زمانہ ہے. کل کو آپ اور میں قبروں میں ہوں گے پھر بھی اسی کا زمانہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اسی ہی کا زمانہ ہوگا، اور جنت اور دوزخ کی زندگیاں بھی اسی ہی کا زمانہ ہے. سارے زمانے اسی کے ہیں. کوئی زمانہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس وقت میں اس دور میں گزرنے والے بندے اچھے یا برے ہوتے ہیں اپنے عملوں سے. اگر لوگ اچھے ہو جائیں، لوگ صالح ہو جائیں تو آپ کہیں گے جی بہت اچھا وقت ہے. اگر لوگ جھوٹے ہو جائیں، لوگ بدکردار ہو جائیں، لوگ ڈکیت ہو جائیں، لوگ زانی شرابی ہو جائیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے زمانہ برا ہے. بھائی زمانہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ نے قائم کیا ہے. لوگ برے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ راہ راست پر ہیں. زمانے کو کبھی برا مت کہا کرو کیونکہ زمانہ اللہ ہے. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ اللہ ہے. اور آج آپ کہو کہ زمانہ خراب ہے، آپ تو اللہ کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو خراب ہے. اللہ نے کوئی زمانہ برا نہیں بنایا، اس نے ہر زمانہ اچھا ہی بنایا ہے، ہر وقت اچھا ہی بنایا ہے. یہ بندہ ہی ہے جو اپنے لیے اس وقت کو اچھا کر لے یا برا کر لے. اللہ کو کوئی شوق نہیں کہ ہمیں دوزخ میں پھینکے، وہ تو رحمان اور رحیم ہے. یہ بندہ ہی ہے جو اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کر کے اپنا مقدر دوزخ بناتا ہے. ورنہ بندہ ہی اگر اپنے آپ کو سدھار لے اور اس راہ پر، اس ڈگر پر چل پڑے جس پر چلنے کا اللہ نے کہا ہے، تو اس کو کیا شوق ہے ہمیں دوزخ میں پھینکنے کا؟ وہ تو جنت میں ہمیں لے جائے گا. تو رب نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ تم ہر وقت اور دور دیکھو، نگاہ دوڑاؤ پچھلے زمانوں پر. کدھر ہیں بادشاہ پچھلے وقتوں کے؟ یہ زمانے کی میتھڈ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی. دیکھو نگاہ دوڑاؤ زمانے پر، نگاہ دوڑاؤ ماضی پر. وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو ذل الہی کہتے تھے کدھر ہیں آج؟ ان کے محل موجود ہیں عبرت کے لیے، رہنے والے وہ کوئی نہیں ہے اس میں رہے. کہاں ہیں ان کی شہزادیاں اور کہاں ہیں ان کی ملکائیں اور کہاں ہیں ان کے نوکر اور چاکر جو ان کے ایک اشارے پر کسی کو زندگی بخش دیتے تھے یا کسی کی گردن اڑا دیتے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کے کھانے کے لیے دسترخوانوں پر 100 قسم کے طرح طرح کے انواع کے کھانے سجائے جاتے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ بادشاہ جو کہ سونے کے لباس زیب تن کر کے گھروں سے نکلا کرتے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ بادشاہ کہ ان کی سواریوں کو دیکھ کر لوگوں کی جان نکل آیا کرتی تھی ان کے روب اور دبدبے کے آگے؟ آج کہاں ہے وہ بادشاہ
جنہوں نے ظلم کی داستانیں رقم کر دیں اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑا کر خون کی ندیاں بہا دیں۔ آج کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے دنیا کے اندر جنتیں بنوائیں اپنے لیے اور محل اور باغات بنائے؟ آج کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کے خزانوں کی کنجیاں سینکڑوں ہزاروں اونٹ لے کر چلا کرتے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ سردار جو اپنی سرداریوں پر اکڑ اکڑ کر بیٹھتے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ جرنیل جو اپنی فوجوں سے غریبوں کر ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے؟ آج کہاں گئے وہ لوگ سب؟ ان کے محل عبرت کے طور پر کھنڈر بن کر موجود ہیں، ان کی قبریں عبرت کا نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ آؤ دیکھو، یہ 6 فٹ کی تھی ان کی جاگیر جس پر یہ اکڑتے تھے، پھڑکتے تھے۔ آج کدھر ہیں ان کی جاگیریں؟ آج کدھر ہیں ان کی بادشاہیاں؟ آج کدھر ہیں ان کی چودراہٹیں اور سرداریاں؟ آج کدھر ہیں ان کے خزانے؟ آج کدھر ہیں ان کی فوجیں؟ آج کدھر ہیں ان کی عزتیں؟ آج کدھر ہیں ان کے اشارے پر جان لینے اور جان دینے والے ان کے پیروکار؟ رب نے فرمایا ہے قسم ہے اس زمانے کی، دیکھو تو صحیح اس زمانے کو، آج کہیں یہ نظر آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کل کو آپ اور میں بھی نظر نہیں آئیں گے، اور کل کو آج تختوں پر بیٹھنے والے بھی نظر نہیں آئیں گے، آج افسروں اور ججوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی کل نظر نہیں آئیں گے، آج اپنے پیچھے پروٹوکول لے کر گھومنے والے بھی کہیں نظر نہیں آئیں گے کل کو۔ سب کی منزل نصیب ہو نہ ہو، کفن کا کپڑا اور 6 فٹ کی قبر ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس نے خالق کائنات نے فرمایا والعصر، نگاہ دوڑا اور دیکھ زمانے کی، اس زمانے کی میں قسم اٹھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر۔ اب اس پیمانے پر آ، اور میں جو کہہ رہا ہوں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھ کدھر ہیں محلوں والے، فوجوں والے، کدھر ہیں بادشاہیوں والے؟ کون سی کامیابیاں لپیٹ لی انہوں نے؟ کون سے قلعے پور لیے؟ کون سے جناب انہوں نے یہاں جاگیریں بنا لیں؟ میں رب کہہ رہا ہوں سارے خسارے میں ہیں، زمین کے نیچے ہیں، کسی شے کے مالک نہیں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ جو ان بادشاہیوں کو تکتا رہا، جو دولت کو دیکھتا رہا، جو شہرت کو دیکھتا رہا، جو منصبوں کو دیکھتا رہا، جو ان دنیوی زیب و زینت کو دیکھتا رہا، جو کچھ بھی نہیں تھا اس کا اور کچھ نہ رہا، دیکھ یہ سب خسارے میں۔ اس کے بعد پھر ایک سوال اٹھتا، الہی جب سارے انسان خسارے میں تیرے ہیں اور تو نے کہہ دیا ان الانسان، کہ انسان خسارے میں ہے، تو اب ولی بھی تو انسان ہے، سبحان اللہ، پیر بھی تو انسان ہے، سبحان اللہ، کتب بھی انسان ہے، بے شک، ابدال بھی انسان ہے، غوث بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہے، رسول بھی انسان ہے۔ تو الہی کیا یہ سب جب تو نے فرما دیا کہ انسان خسارے میں، تو پھر یہ جن لوگوں کی میں نے فہرست پیش کی کیا یہ بھی خسارے میں؟ رب العزت نے فرمایا سورت اگلی پوری تو پڑھو، سبحان اللہ، اگلے لفظوں پر تو آؤ، کیونکہ کسی بھی کتاب کو درمیان سے ایک لفظ پڑھ لیا جائے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ قرآن ہی ہے جس کو بغیر سوچے سمجھے کبھی ہم اوپر سے پڑھتے ہیں، کبھی پیچھے سے پڑھتے ہیں، کبھی بیچ میں سے پڑھتے ہیں۔ کبھی کوئی کتاب ایسی پڑھی آپ نے، لیکن اس کی عظمت دیکھو، کبھی کوئی آگے سے ایک سورت پڑھ رہا ہے، ایک آخری سپارے میں پڑھتا ہے، کوئی پہلے سپارے میں پڑھتا ہے، کوئی درمیان میں پڑھتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر پورے کو سمجھنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا۔
اللہ نے فرمایا اگلے لفظ تو پڑھو. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم زمانے کی. سمجھ آ گیا آپ کو؟ مزہ تفصیل میں نہیں جاتا. اور ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اب جب یہ سوال ابھرا کہ جب سارے انسان خسارے میں ہیں تو رب کے علاوہ تو ساری مخلوق ہے، نبی، رسول، ولی، ابدال، کتب، سب مخلوق ہے، اور انسان ہے، اور اشرف المخلوق انسان ہے، تو کیا پھر یہ لوگ بھی ان خسارے میں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، الا الذین، الا الذین، جو لوگ آمنو، ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، جس پر ایمان لائے اس پر چل بھی پڑے، اور پھر خود اکیلے ہی نہیں چڑھے بلکہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے وتواصوا بالحق بھی کرتے رہے، اور پھر سب کے ساتھ مل کر وتواصوا بالحق کر کے صبر کا دامن پکڑ کر جو بھی آیا آگے سے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. زمانہ سمجھ آ گئی. جو گھاٹے میں ہے، میں نے پوری فہرست عرض کر دی، دوبارہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب گھاٹے میں ہے. اور جو آج بھی پڑا ہوا ہے انہی کاموں کے پیچھے جو میں نے عرض کی، وہ بھی گھاٹے میں. لیکن اگر گھاٹے سے باہر آنا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان کا دامن پکڑنا پڑے گا. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ یہ میں اپنے لفظوں میں مختصر عرض کروں، جو میں سمجھا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں. اگر غلط ہوں تو خدا را واہ واہ کرنے کی بجائے میری اصلاح کیجیے، اور اگر میری بات پر تسلیم ہو تو پھر مل کر آگے چلیں، مل کر پھر آگے چلیں اکٹھے، اور خسارے سے نکلیں، گھاٹے میں نہ جائیں. الا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک لفظ میں ایمان کا معنی، ایمان نام ہے اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق کا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، سید المرسلین کے ساتھ تعلق کا ہے، جس کا تعلق جتنا جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس ویسے ہی ویسے وہ کامل ایمان کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے جناب گلاس میں گھول کر پی لینا ہے کہ میں ایمان والا ہو گیا. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد کہوں میں کامل ایمان والا ہو گیا. میں نے کلمہ پڑھ کر ایمان کی طرف بڑھنے کا قدم اٹھایا ہے، میں نے محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے بھی ایمان کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے، میں نے اس کے بعد نماز 5 وقت کی پڑھ کے بھی کامل ایمان کی طرف ایک اور قدم اٹھا لیا ہے، پھر میں نے رمضان کے روزے رکھ کے کامل ایمان کی طرف ایک اور قدم بڑھا لیا ہے، پھر میں نے زکوٰۃ اور حج کو ادا کر کے کامل ایمان کی طرف ایک اور قدم بڑھا لیا ہے، پھر میں نے سچائی کو اختیار کر کے ایک اور قدم ایمان کی طرف بڑھا لیا ہے، پھر میں نے حلال کھا کر، بڑوں کا ادب کر کے، چھوٹوں پر شفقت کر کے ایک اور قدم بڑھایا ایمان کی طرف، پھر میں نے حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کا سہارا لیتے ہوئے اپنے تعلق کو مصطفیٰ کریم سے مضبوط کرتے ہوئے ایک اور قدم بڑھایا، کس کی طرف؟ ایمان کے کامل ہونے کی طرف. ایمان کوئی ایک رات میں یا ایک دن میں نہیں آ جاتا. اس ایمان کو اللہ اور کے رسول نے 23 سال میں صحابہ کے اندر ڈالا. ایک رات میں مکہ میں ایمان نہیں ڈل گیا، صحابہ کے دلوں میں نہ مدینے میں، 23 سال میں ڈالا. اسی ایمان کو آپ کے اور میرے مرشد قبلہ عالم سید محمد عبداللہ شاہ نے
یہاں پوری زندگی بیٹھ کر واعظ و نصیحت کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اندر ایمان ڈالتے رہے کہ ایمان کامل ہو۔ ایمان نام ہے اللہ کے رسول سے تعلق کا۔ جتنا آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق اللہ کے رسول سے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اتنا آپ کا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، اور آخر آپ جب اس منزل پر پہنچو، ایسی کیفیت آپ کی اندر کی ہو جائے کہ آپ کو دنیا اور مافیا اور ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ کا رسول پیارا ہو جائے، تو اس وقت سمجھ لینا اب ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، حضور میں اس مقام پر ایمان کے پہنچ گیا ہوں کہ مجھے دولت سے بھی آپ کی ذات زیادہ پیاری ہے، شہرت سے بھی زیادہ پیاری ہے، اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، برادریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، مگر ہماری طرح نہیں تھے کہ جانی جان تو دے لیتے جو مرضی۔ سچے تھے بھائی وہ لوگ، جس عمر فاروق جیسی شخصیت، میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ سچے تھے۔ یہ نہیں کہ موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، اور غلامی رسول میں مسلح نہیں دیکھنا، موت بھی قبول ہے، نعرے تے میلاد تو سچ نہیں بولنا۔ وہ تھے سچے۔ عمر فاروق نے عرض کی، حضور اولاد آپ کے قدموں میں قربان، مال قربان، عزت قربان، شہرت قربان، زمین کاروبار قربان، مگر اس عمر کو ابھی اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولا نا، یہ سچے مرید پیر کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہاں ایک مرید ہوتا تھا حضور ناز جہان کا رحمت اللہ علیہ کا، خدائیہ اس کا نام مشہور تھا، دیکھا ہے بزرگوں نے، خدائیہ، ہاں جی، وہ اتنا سچا بندہ تھا نا، اتنا سچا، میں نے ایسا مرید آج تک نہیں دیکھی۔ اور حضور ناز جہاں اس کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ وہ اتنا سچا تھا نا، کہیں گناہ کوئی کر کے آتا نا، بٹک آ کے بتاتا، اے میں کارے آیا ہوں۔ حضور فرماتے پردہ بھی ڈالتے ہیں۔ میں نے خود سنا ایک دفعہ پلاٹ میں جیسی کو بات اس نے کی کہ میں فلانے کھیت میں گیا، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کر کے واپس آ گیا، جس کو ہم چھپاتے ہیں۔ تو حضور ناز جہاں نے فرمایا، خدائیہ کو پردہ تو رکھیا کر۔ اس نے آگے سے کہا، حضور کن دیگوں تو اتھے ویندا پیا ہے تے آ کے معافی منگن آیا۔ یہ مرید اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جناب دل لے کھڑیاں۔ تو جناب عمر فاروق جیسی شخصیت کہ جان سے علاوہ باقی ہر چیز حضور قربان ہے۔ حضور نبی پاک نے اپنی انگلیاں، مبارک انگلیوں کو اٹھایا اور یہاں عمر فاروق کے رکھا اور فرمایا، جب تک اس جان سے بڑھ کر میں پیارا نہ ہو جاؤں ایمان کامل نہیں۔ اتنا حضور کی وہاں اپنی انگلی مبارک رکھنا تھی۔ جیسے ہی آپ نے انگلی مبارک اٹھائی تو عمر فاروق نے فوراً عرض کی، سرکار آپ کے اس دست مبارک کے لگنا اور انگلیوں کے لگنے کی برکت سے اب یہ جان بھی عمر کی تیرے تو باری۔ تو حضور نبی پاک سے تعلق اور رشتہ، اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان کے بعد جو اللہ نے فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جس پر تو ایمان لایا ہے اس پر عمل تو کر۔ اگر خسارے سے نکلنا ہے تو وہ عمل تبھی آئے گا جب رسول خدا سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب رسول خدا سے تعلق مضبوط ہوگا، حضور پیارے لگیں گے تو آپ کی ہر ادا ہی پیاری لگے گی۔
آج ہم میں سے کوئی کہے جی مجھے اپنے پیر سے بڑا پیار ہے، میں تو تب مانوں پیر مصلے پہ اور مرید مصلے پر نہ ہو 5 ٹائم کیا پیر سچ بولے، پیر سخاوت کرے، پیر حج کرے، پیر اور طرح طرح کے وہ عمل کرے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا، اور مرید کا منہ دوسری طرف اور کہے مجھے پیر سے پیار ہے، میں تو نہیں مانتا، آپ مان رہے ہو۔ عمل تب آئے گا جب ہمیں کامل محبت آئے گی، اور کامل محبت لوگوں نے ہمارے سامنے دکھائی۔ ایک صحابی تھے، سواری پر جا رہے تھے، ایک جگہ پر سواری روکی، اترے، تھوڑا سا مسکرائے، پھر سواری پر چڑھ کر آگے۔ ساتھ والے شخص نے پوچھا یہ کیا جماعت جناب والا، یہ کیا آپ نے ایسا کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم یہاں سے اپنے پیر کے ساتھ گزرے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے پیر نے یہاں سواری روکی، اترے، مسکرائے، پھر سواری پر بیٹھے، میں نے تو پیر کی ادا اختیار کی۔ اب جو اتنی چھوٹی چھوٹی ادائیں اختیار کرنے والے مرید تھے، وہ کیا ایسی ادا بھی چھوڑ سکتے تھے جس کو حضور نے فرمایا کرو، پڑھو 5 وقت کی نماز، حلال کھاؤ؟ میرے بھائیو، عمل تب آئے گا ایک مرید کا جب اس کا پیر اسے پیارا لگے گا، اور اس کا پیر اور رسول پیارا لگنے کی دلیل یہ ہوگی کہ جیسا پیر نے کیا، جیسے رسول نے کیا، مرید بھی ویسا ہی کرے۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا، نہ بندہ مرید ایک دن میں بن سکتا ہے، نہ ایمان کامل ایک دن میں کر سکتا ہے۔ کامل مرید بھی بندہ وقت کا وقت آہستہ آہستہ بنے گا، جیسے جیسے پیر کی صحبت میں بیٹھتا رہے گا، آتا جاتا رہے گا، سنتا سناتا رہے گا، کوئی نئی بات سنے گا، پھر چلے گا، پھر سنے گا، پھر چلے گا، آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ ایمان بھی کامل ہوتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ وہ مرید بھی کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے تعلق اپنا اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کرو، اپنے مرشد کے ساتھ مضبوط کرو، اگر ہم نے خسارے سے باہر نکل کر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کر کے عرض آپ سے اجازت، کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو سیدھے جنتی ہیں، جو سیدھے جنتی ہیں۔ عمر فاروق کو حضور نے فرمایا کہ سیدھے جنتی ہیں۔ پہلی وہ عورت جس نے اپنی تمام محبتوں کا مرکز اپنے شوہر خامد کو بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھی جنت اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ جس کا شوہر ایسی حالت میں دنیا سے جائے کہ اپنی بیوی سے راضی ہو، یا بیوی اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس عورت نے اپنی تمام محبتوں کا مرکز اپنے شوہر کو بنا لیا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت اور اس کے درمیان نہ کوئی کات نہ کوئی دروازہ۔ اور پھر خامد بھی وہ ہو جو باکردار ہو۔ جو باکردار شوہر ہوگا اس کی بیوی مجبور ہو جائے گی اس کا عزت کرنے کے بھی۔ انصاف کرنے والا شوہر، سچ بولنے والا شوہر، حق بات کرنے والا شوہر مجبور کر دے گا بیوی کو کہ وہ اس کی عزت کرے۔ دوسرا حضور نے فرمایا ایسا بندہ جو غریب تھا، اولاد ڈھیر ساری تھی، مشکل سے پوری پڑتی تھی۔ غریب تھا، اولاد ڈھیر ساری تھی، مشکل سے پوری پڑتی تھی، لیکن پھر بھی پوری زندگی ایک لقمہ حرام کا اپنی اولاد کو اس نے نہیں کھلایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھا جنتی۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو پوری زندگی اپنے ماں باپ کا ادب کرتا رہا، اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا رہا،
اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی دیوار نہیں جو اس کو اور جنت کے درمیان آئے۔ اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ توبہ کرنے والا، وہ اور ایسی توبہ کرنے والا کہ جس کام سے توبہ کی ہے اس کی طرف واپس نہ پلٹے، ایسے جیسے کہ جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا۔ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ جو برتن میں آ جائے کبھی واپس جاتا آپ نے دیکھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ایسی توبہ کرے کہ جس گناہ سے ہٹ گیا ہے واپس نہ جائے، جیسے کہ دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی شے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، مسلمانوں، پیر بھائیوں، اپنا تعلق اللہ کے رسول سے مضبوط کرو، مضبوط تر کرو۔ اللہ کے رسول سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے مرشد کامل سے تعلق مضبوط کر، اور اپنی منزل بنا کے میں نے کامل مرید بننا ہے، کامل ایمان والا بننا ہے۔ اور یقین کر لیجئے ایک دن میں نہ میرا ایمان کامل ہے، نہ میری مریدی کامل ہے، نہ آپ کی کامل ہے۔ ہم نے چلنا ہے اس راستے پر، اور اس راستے پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو بھی حق بتاتے جانا ہے۔ اور جب اکٹھے ہو کے سب نے چلنا ہے تو جو مصیبتیں، پریشانیاں، آلام آئیں رستے میں مل کر صبر کرنا ہے۔ جب مل کر صبر کریں گے تو اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ جماعت للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو میں نے اپنے ایک نامکمل سے علم کے ذریعے آپ کے سامنے اس صورت کا مختصر سا حوال پیش کیا، ورنہ قرآن کے کسی ایک لفظ کی تفسیر کرنے بندہ بیٹھے تو جس کے پاس علم ہو، اور اللہ جس کو دے دے، علم بھی اللہ دیتا ہے، کوئی بندے کی اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ علم آ جائے۔ اللہ نے کسی کو اس قابل سمجھ دیا کہ کچھ علم دے دیا، تو کسی کے پاس جتنا علم آتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ جھکتا جائے گا، عاجز ہوتا جائے گا، انکساری کرنے والا ہوتا جائے گا۔ اور قرآن کا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کسی کلام کو لوگوں کو سمجھانا ایک دن میں سمجھایا نہیں جا سکتا، زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر اس خسارے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیر کا دامن پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایمان کو کامل کرنے کی، ایمان کے بعد عمل صالح کو کامل کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کو حق اور سچ بات کرنے کے حوصلہ دے، توفیق دے، اور سب پیر بھائی مل کر صبر کا دامن پکڑ کر اپنے مرشد کے ساتھ اس منزل کی طرف گامزن ہو جہاں ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر کے 5 منٹ آپ سے اجازت چاہوں، یہ موضوع میرا یہ ختم ہوا۔ جو میں نے 1 مہینہ پہلے اعلان کیا تھا، اس پروگرام کا جو معروف آپ جس کو دعوتوں کا پروگرام کہتے ہیں، اور 10 نومبر کو میں نے وہ بات کی تھی، اور میرے بھائیوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصول اور یہ قانون سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا کہ فوتگی والے گھر آپ جا کر دعوت نہیں لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب حضور کا وصال ہوا تو حضور ناز جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضور ظفر ماہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو قائم اور دائم رکھا۔ بیچ میں اماں سین کا وصال ہوا 1974-75 میں، شاید غلط میں کوئی تاریخ نہ بتاؤں، بڑی اماں سین کا، تو پھر بھی یہی اصول اور قانون چلا اور لاگو ہوا۔ اور پھر بیچ میں حضرت سید محمد ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 1988 میں ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی حضور ناز جہاں نے اسی اصول کو اختیار کیا، اور آپ نے وہ دعوتوں کا پروگرام نہیں لیا اس سال، اور پورے کے پورے 36 سال جو کہ حضور ناز جہان کی سجادگی کا دور تھا، آپ نے اس دربار پر ہر وہ کام کیا
جو عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت تھی، اور ہر اس کام سے آپ رکے رہے جو ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے کام کا ایک عینی شاہد ہوں کہ میں حضور ناز جہان کے ساتھ اس کو جس کو کہ آپ پلاٹ کہتے ہیں، پلاٹ سے نکلے ہم، بالکل مغرب کا وقت ہو چکا تھا، میں آپ کے پیچھے تھا، باقی کچھ جو آپ کے ساتھ کوئی درویش تھے وہ شاید تھوڑے سے پیچھے رہ گئے۔ شاید میری یاد پڑتا ہے کہ احمد بخش مرحوم، شبیر مرحوم اور غلام جیلانی مرحوم تھے، پیچھے رہ گئے۔ اس مسجد کی نکر پر ہم پہنچے، یہ والی مسجد کی نکر ہے، یہ بہوڑ کے آگے۔ تو محمد شفیع دیوان مرحوم نے مغرب کی اذان دی اور اس نے کہا اللہ اکبر، ہاں جی، تو میں نے پیچھے سے بڑھ کر حضور ناز جہاں کو کہا کہ اذان آ گئی ہے تو نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ مسجد آئی، اگلے دروازے سے اندر آ کر نماز پڑھ لے۔ حضور ناز جہاں نے جو الفاظ فرمائے، سبحان اللہ، اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر میں اس میں کوئی ایک آدھا لفظ بھی آگے پیچھے کروں تو میں گناہ گار ہوں گا۔ حضور ناز جہاں نے فرمایا، ہم چلتے گئے اندر، جب ڈیڈی کے قریب پہنچے حضور ناز جہاں نے فرمایا، آپ کے الفاظ تھے، میں اسی زبان میں کہوں گا، آپ نے فرمایا تیرے دادے مغرب دی نماز مسیت وچ نہیں پڑھی، اندر عورتاں جا کے پڑھی تاکہ انہاں نوں تلقین ہوئے نماز دی۔ اور حضور عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ نیچے بھی کچہری لگایا کرتے تھے اور وہاں عورتوں میں مجلس فرمایا کرتے تھے، وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور وہیں آپ نماز ادا کرتے تھے تمام عورتوں کے ساتھ، تاکہ گھر والوں کے ساتھ، تاکہ ان کو نماز کی پڑھے۔ آپ مسجد میں نہیں آئے، حالانکہ بہت اہم عبادت تھی، لیکن آپ نے اس دن نہیں کی، لیکن آپ مغرب کے وقت آپ نے پڑھی نمازیں۔ لیکن جمعرات کا وہ دن تھا اور جمعرات کا حضور کا معمول ہوا کرتا تھا، حضور عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ کا کہ اندر نماز پڑھتے تھے، آپ نے بھی اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اندر ہی جا کے پڑھی، ورنہ باقی آپ نے نماز مغرب کی بھی مسجد میں ادا کی حضور ناز جہاں نے۔ میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا، اور 36 سال آپ نے، اور اس کے بعد آج 25 سال ہو گئے ہیں، 26 سال ہو گئے، حضور کو وصال فرمایا۔ آج کے موجودہ جانشین عبداللہ حضرت سید محمد شیراز شاہ، آپ نے بھی پوری کوشش کی کہ اسی طریقے کو کار بند رکھا جائے سامنے۔ یہ بات کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ 2-3 سال اکٹھی فوتگیاں ہو گئیں، ہاں جی، پہلے اماں سین کا، اس کے بعد صاحبزادی صاحبہ کا، تو یہ پروگرام 2-3 سال سے اس طرح التوا کا شکار ہوتا گیا، اور اس سال بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہاں، دل آپ کا بھی کرتا ہے کہ پیر میرے گھر آئے، اور دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کے گھر جائیں، لیکن اب مجھے یہ بتائیں نا کہ میرے اور سجادہ نشین صاحب کے اندر تو یہ ہمت نہیں کہ حضور ناز جہاں، حضور ظفر ماہی اور عبداللہ شاہ کا قانون توڑیں، چاہے سینے پر پتھر رکھ کر بندے کو سال گزارنا پڑے، ہم تو یہ قانون رسول نہیں توڑ سکتے، اور اس کو آپ لوگوں کو بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ایسے کہ مجبور مت کریں کہ جی آئیں، یہ لیں بھائی، جب اللہ کو منظور ہوگا یہ 2 مہینے بھی گزر جائیں گے، 3 مہینے گزر جائیں گے۔ مقصد ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑا ہے تو پھر اس کے جو طریقے وضع ہیں دربار پہ، اس کو بھی نہ توڑا جائے نا، اس کو جتنا ہو سکے قائم دائم رکھا جائے، چاہے یہ کہ اس میں کسی کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے، نہیں، اس کو ہم لوگوں نے سب نے مل کر ان اصولوں کو، ان طریقوں کو اس دربار پر مضبوط کرنا ہے جو حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، آپ کے بعد آپ کے جان نشینوں نے قائم کیے، نہ کہ ان کو توڑنا ہے، مدد رکھنا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم
اب میں اور سجادہ نشین صاحب 100 50 500 1000 روپے کے لیے آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں اس اصول کو قانون کو توڑنے کے لیے؟ زیب دیتا ہے ہمیں، اور زیب دیتا ہے آپ کو کہ پیر کو مجبور کرنا کہ آؤ جی۔ ہاں، جو خدمت کرنا چاہتا ہے، یہ جو پروگرام جس کو آپ دعوتوں کا کہتے ہو نا، یہ پروگرام کوئی روٹی کی دعوت نہیں ہوتی۔ ایک تو مریض سے تعلق اور رشتے کا، اور دوسرا تو ایک بہت بڑی NGO کو چلانے کا یہ سسٹم ہے۔ NGO کہتے ہیں اتنا بڑا لنگر خانہ، اتنا بڑا دربار جس کا کہ بجلی کا بل 10-12 لاکھ روپیہ مہینہ ہے، اتنی بڑی اکیڈمی، اتنا بڑا مدرسہ، اتنا بڑا لنگر، جمعوں پہ، باقی دنوں میں، عرسوں پہ، تو یہ سب مریدوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ آپ جو رقم اس پروگرام پہ اپنے مرشد کو دیتے، وہ ان کاموں پر آ کر صرف ہوتی ہے، ان کاموں پہ لگتی ہے۔ دربار کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے، ورنہ اپنے ذاتی خرچے کرنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ ہم تو اپنی ذاتی خرچے میں سے بھی رقم دے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے بھی۔ یہ عبداللہ شاہ کی عظمت ہے رحمت اللہ علیہ کی۔ میں اس لیے جو باتیں یہ کھل کے کر رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں کہ دوبارہ نہ کرنی پڑے۔ میں نے 10 نومبر کو بھی بڑی کھل کے کی تھی آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ کو کیا وسعت نظر دی۔ آپ نے اپنے اولاد کو معاش کے سلسلے میں مریدوں کا محتاج نہیں کیا۔ آپ نے جامع زمین بنائی، پراپرٹی بنائی، تاکہ ان کے پیسوں سے یہ اپنا پیٹ پالیں اور لنگر بھی چلائیں، نہ کہ مریدوں کے دروازوں پر جائیں پیسے مانگنے۔ میرے بھائیوں، سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے ان کانوں میں آپ نے نصیحت فرمائی۔ آپ نے کہا، انہی کے لفظ بول رہا ہوں، انہی کی پنجابی کی زبان میں، 10 روپے دی پارو مریداں دے بوئے تے پیندے نہ بنیا ہے۔ سچ فرمایا سونا، سچ۔ ہمارا وہ پیر ہے کس کا ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے۔ تو یہ جو پروگرام جو آپ جس کو آپ دعوتوں کا پروگرام کہتے ہو، یہ کوئی روٹی کھانے یا شرینی بڑوڑنے کا پروگرام نہیں ہوتا۔ یہ پروگرام ہوتا ہے اتنے بڑے نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے تعاون آپ لوگوں کا، جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بلکہ حضور ناز جہاں نے تو اپنے حصے کے نذرانے بھی اکیڈمی کو دے دیے۔ ٹوکن کا سلسلہ آپ نے کیوں شروع کیا تھا؟ دعوتوں کے پروگرام پہ جو حضور کو نذرانہ پیش کیا جاتا لنگر کے لیے، آپ نے آدھا لنگر کا نذرانہ اپنے ہاتھوں سے اکیڈمی کو دیا کہ نہیں جی اکیڈمی کا ٹوکن کٹو، ہے کہ نہیں؟ اس وقت نظام چلا، حضور ناز جہاں نے یہ چلایا۔ اپنے حصے کا آدھی رقم آپ نے مدرسے کو دی۔ تو یہ اس سال تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، جو وہ سسٹم ایک اور سجادہ نشین صاحب بنا رہے ہیں۔ جب وہ وقت دیں، جس طرح کہ کسی ایک علاقے میں چاہ کے بیٹھ جائیں، وہاں آپ کوئی تھوڑی سی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کی واعظ و نصیحت ہو جائے، اور جو یہاں تک دربار پہ نہیں آ سکتے وہ وہاں مل لیں، ان کی تمنا و شوق بھی پوری ہو جائے۔ اس لیے ایک پروگرام وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اپنی مرضی سے تاریخ دیں گے جب دینی ہے، اور وہ بھی ہم نے پیچھے نہیں پڑنا، کب تاریخ دینی ہے جی، کب تاریخ دینی، جب دے دیں، وہ مرضی اس کی بھائی، آئیں نہ آئیں، ہمارا کام نہیں۔ اس میں میں یہ عرض کروں آپ سے کہ آپ جتنے حضرات ہو، آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہاں تو آپ ملیں اپنے مرشد سے، لیکن جن علاقوں میں جس جگہ پر حضور نہیں جا سکتے یا نہیں جا ہر جگہ پہ جانا ممکن نہیں، کیونکہ ویسا پروگرام ہونا نہیں، تو برائے مہربانی آپ لوگ، ہمارے پیر بھائی پورے سال وہ اپنا حصہ اپنے گندم میں سے، اپنی کمائی میں سے نکال کے رکھتے ہیں لنگر کی خدمت کے لیے کہ پیر آئیں گے تو ان کو پیش کریں گے۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں کے لیے ممکن ہو، وہ اپنی لنگر کی اور اکیڈمی کی جو خدمت جیسے پہلے کیا کرتے تھے، وہاں جب حضور جائیں تو وہاں کریں۔ اگر وہاں نہیں کر پا رہے تو یہاں دربار پر لے کر آئیں، آپ اکٹھا کر کے اپنا علاقے کو،
اور خود براہ راست کسی درویش یا کسی اہلکار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لنگر اور اکیڈمی پر خرچ ہونے والی رقم کو اپنے پیر کے ہاتھ میں خود دیں آپ آگے کہ یہ جی ہماری طرف سے۔ یہ ایک میں درخواست کروں گا کہ اتنے بڑے این جی او کو چلا تو ہم پھر ہی لیں گے، اوکھے سوکھے ہو کے چل تو رہا ہے، 3 سال سے تو پروگرام نہیں ہوا، لیکن جتنی مہنگائی ہوئی ہے ہمیں اور بڑا ہی مسائل کے ساتھ اکیڈمی کے جو میس ہے، جو اخراجات ہیں، لنگر کے جو اخراجات ہیں، وہ پورا کرنے والے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی، اب اس موضوع پر دوبارہ میں بات نہیں کروں گا، بڑی تفصیل سے بات ہو گئی۔ نے اس اصول اور قانون کو بچانا ہے، توڑنا نہیں۔ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادوں نے بنایا، اور ساتھ ساتھ اس طرح بھی ہم نے ایام گزارنے ہیں کہ ہم لنگر اور اکیڈمی کی بھی خدمت ہم کرتے رہیں، جو کہ جس سے کہ یہ اس کو انگریزی میں این جی او کہتے ہیں، اس کو چلنے میں اور زیادہ مدد اور ہمارا تعاون ہو اور ہم سب کا حصہ پڑ جائے۔ کل قیامت کے دن میں نے سورت بھی اسی حساب سے پڑھی بھی، حق حق کی تلقین اکٹھا کرنی ہے اور صبر کی طرف اکٹھا جانا ہے۔ الا الذین آمنوا کے بعد عامل الصالحات اکٹھے مل کے کرنے ہیں، تو یہ عامل الصالحات ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔